ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نبی اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سب پڑھیں دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں خواتین اسلام ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو
فقیر نے ایک خطبہ پیش کیا تھا جس میں تھا کہ کل من علیہا کل من فی الارض، کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر ایک نے قیامت والے دن اللہ کے پاس اکیلے اور تنہا ہی آنا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ماں باپ اولاد فیملی کسی نے بھی نہیں، کوئی فرینڈ کوئی دوست، بلکہ یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس موضوع پہ فقیر نے گفتگو کی تھی، اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر انہی آیات کی مزید تفصیلات میں عرض کروں گا۔ اور آپ سے ایک میں نے اور بھی بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں، یاد ہے؟ سابقہ واقفیت کا جائزہ، کہ میں نے کیا بیان کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سنا تھا، یاد رکھا ہے؟ لیکن چونکہ آج یہ ٹاپک میں نہیں لے رہا، کیوں نہیں لے رہا کہ ماہ نور ربیع الاول شریف، وہ پاک مہینہ جس کی 12 تاریخ کی صبح سہانی صبح کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف ہے، تو یہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو میں نے ٹاپک شروع کیا تھا میلاد شریف کے بعد میں پھر وعدے کے مطابق آپ کو اسی ٹاپک پہ لے چلوں گا، اور پھر آپ سے پوچھوں گا سابقہ واقفیت کا آپ نے کیا کچھ جائزہ لیا ہے، کیا کچھ یاد رکھا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، میں نے پوچھنا ہے۔ تو آج میں نے قرآن حکیم کی 2 آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں انہی آیات کا مختصر ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا، ٹائم بہت انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے خلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا وجود، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا پہلے، اور پھر اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سیدہ حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لائے۔ یہ ہے ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور تیسری بات ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایسے رسول اور نبی ہونے کے آپ کا اعلان فرمانا۔ قرآن حکیم نے یہ تینوں باتیں بیان کی ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں اجمال کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود کو پیدا فرمایا۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ حدید کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدثی دہلوی بہت بڑے محدث مفسر فقیہ گزرے ہیں، کہ سرزمین ہندوستان کے اندر حدیث لانے والے، حدیث کو فروغ دینے والے، حدیث کو پڑھانے والے، حدیث کو عام کرنے والے حضرت شاہ عبد الحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ کی صفات میں ہے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
وہی خدا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح وہ صفات الہی ہیں، اسی طرح اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی صفات یہی ہے۔ حضور بھی اول ہے، حضور بھی آخر ہے، حضور بھی ظاہر ہے، حضور بھی باطن ہے، حضور بھی اللہ کی عطا سے ہر سب کچھ جاننے والے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت اللہ کی توحید کا بیان بھی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا مقام اور ہوتا ہے، اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین و طٰہٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عالیہ کا مظہر بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ گویا کہ رب العالمین اول اول ہے، اول بھی وہی ہے، خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا، خدا کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، اسی کا وجود ہے، اسی کے وجود سے یہ ساری کائنات کا وجود ہے، اور اسی اول نے سب سے اول ساری مخلوق سے اول سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خلقت فرمائی ہے، حضور کا وجود پیدا فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ جمیع مفسرین کرام کی مجاتی جو ہے وہ کہتے ہیں اس نور سے مراد اے نور و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نور مراد ہے، حضور کی ذات مراد ہے۔ آپ تفسیر کبیر اٹھائیں اور آپ تفسیر خاضر اٹھائیں، معالم التنزیل اٹھائیں، روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، اور جتنی تفاسیر ہیں اکثریت اور مجاتی یہ کہتی ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، کہ اللہ کی طرف سے آ گیا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور کو نور بنا کے ہمارے اندر بھیجا۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ لیا، ایک دن سرکار سے پوچھ لیا۔ حدیث کے لفظ ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا، یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس سے کچھ عرض کرنا ہوتا تو یوں عرض کرتے بِأَبِي أَنْتَ بِأَبِي وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ عرض کی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی خبر دیں، مجھے یہ فرمائیں، یہ بتائیں کہ اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ یہ سوال کیا حضرت جابر نے رضی اللہ، اور یہ حدیث مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے جو ہے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، لیکن میں شارٹ آپ کو سنا رہا ہوں۔
عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب سنیے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خلقت ہے، یہ حضور کا وجود ہے، جو ساری کائنات سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے جابر اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نور کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے حضور کے اندر آیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم قرآن حکیم کے اندر روح اللہ ہے، یا ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ بیت اللہ، بیت اللہ گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو خانہ کعبہ تو کیا وہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی ٹکڑا ہے؟ وہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح روح اللہ، اللہ کی روح، تو وہ کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہو رہا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح کو رکھ دوں، تو پھر اے فرشتوں تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو معنی من روحی کا ہے وہی من نور نبی کا۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، یہی معنی ہے۔ اسی معنی میں جس طرح بیت اللہ اور روح اللہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نور اللہ ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور سبحان اللہ سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی نور پاک سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ جتنی کائنات، زمین و آسمان، ارض و سما، جنت دوزخ، زمین و آسمان، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے پیدا فرمایا۔ آپ نے خود فرمایا ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کا نور ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے بنی ہے، ساری مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور یہ ساری مخلوق کے ظہور کا سبب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا نور ہے، اور اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور اگر میں نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات نہ ہوتی۔ یہ سب کائنات یہ فیضان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں تھا تو پھر اس کائنات کا بھی وجود نہیں تھا۔ گویا کہ یہ کائنات موجود ہے تو اس کا معنی مطلب یہ ہے یہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان ہے، حضور کے وجود کا فیضان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور فرمایا آگے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کائنات آباد ہے، یہ بس رہی ہے، آباد ہے۔ گویا کہ اس کائنات کی جان
نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ایک دفعہ نے خود بیان فرمایا قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں. میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے اندر گوندے جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مطالق النبوۃ وجبت لک. یا رسول اللہ کما قال یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کو کب نبوت ملی؟ حضور نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد او کما قال. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور اسی لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور محمد اور روشن آدم جدو نہ ہویا اول آخر دو ہی پاسے او ملک لویا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کہ آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے. اس حدیث سے 3 مسئلے ثابت ہوئے. نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے اللہ نے حضور کا وجود بنایا اور حضور کو خاتم النبیین بنایا. یعنی اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے حضور کو آخری نبی بنایا. یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا جزو ہے. اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی اس کنڈیشن کے ساتھ ماننا فرض اور ضروری اور ڈیوٹی ہے ہماری کہ حضور آخری نبی ہے. حضور آخری رسول ہے. سرکار کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے سے نبی ہے. تو یہ 3 مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوئے. اور آگے پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي. حضور فرماتے ہیں کیا میں تم کو سب سے اپنی اولیت کے متعلق نہ بتاؤں؟ سب سے پہلے اول امری اپنے امر اول کے متعلق یعنی اپنے ذات کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام کو حضرت ارباز ابن ساریہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ بہت سی صحیح ابن حبان کے اندر مسند امام احمد کے اندر مستدرک للحاکم کے اندر وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اپنے امر اول کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا رزلٹ ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
اے اللہ کریم میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، بیت اللہ شریف میں نے بنا دیا، خانہ کعبہ بن گیا ہے۔ یا اللہ گھر بنانے کے بعد گھر کو کوئی آباد کرنے والا ہوتا ہے، یا اللہ کریم یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ قدسی صفات میں دعا و التجا کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ رسول ان میں بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو بتائے، ان کو علم و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو کفر سے، ان کو شرک سے، ان کو دغا فریب سے، ان کو بدیوں اور گناہوں سے، ان کو جھوٹ سے اور غیبت سے، حرام کاری سے، ہر اس عیب سے پاک کر دے جو انسان کی انسانیت کو داغدار بناتا ہے۔ حضور نے مشرکین مکہ کو قرآن پڑھ کے ان کو شرک سے دور کر کے توحید کا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جام پلا کے ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں دعوت ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا، اور 12 ربیع الاول کی رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اس سہانے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب یہ حدیث سن لیں۔ فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور رزلٹ ہوں، اور پھر آگے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی گڈ نیوز ہوں، وہ بشارت ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ سورہ صف کے اندر اللہ کا نبی پیارا رسول روح اللہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع عام میں اعلان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سپیچ سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر۔ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی رسول ایک قبیلے ایک برادری کا رسول، کوئی رسول ایک بستی ایک گاؤں کا رسول، کوئی رسول ایک قوم کا رسول، لیکن قربان جائیں جو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی قرآن کے اندر جو اللہ نے شان بیان کیا، حضور خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میں لوگوں سن لو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم بنی اسرائیل، ایک خاص قبیلے ایک برادری کو خطاب کر رہے ہیں، میں تمہاری طرف رسول بن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اللہ کا کلام کتاب نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ کتاب اللہ کی سچی تھی۔ قوم نے عرض کی کہ اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، آپ تو فرماتے تھے میں کوئی سپیشل تم کو آج واز کروں گا، وہ سپیشل بات کیا ہے؟ یہ تو آپ پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ تورات کی تصدیق فرماتے ہیں،
لیکن وہ اسپیشل بات کیا ہے؟ اللہ غنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ اسپیشل بات بھی بتاتا ہوں. آج میں نے تم سے جو خطاب کے لیے یہ دن چنا ہے، اللہ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آج کا خصوصی وعظ اس لیے شروع کیا ہے کہ پہلے میں نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر میں نے یہ تمہیں بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب تم آپ کی شکل میں نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ اللہ کا سچا کلام ہے، وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن یہ میں نے دو باتیں اس لیے بیان کی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں واقعتاً اللہ کا رسول بھی ہوں، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تاکہ جب میں تمہیں اسپیشل بات بتاؤں تمہیں یقین ہو جائے یہ بھی سچ ہے. فرمایا اسپیشل بات پھر یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں تمہیں اس رسول کی گڈ نیوز سناتا ہوں، اس رسول کی بشارت دیتا ہوں یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. حضور فرماتے ہیں میرا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں میرا نام، سب پڑھے کیا ہے؟ محمد. یاد رکھیں زمین میں میرا نام کیا ہے؟ محمد. آسمانوں میں میرا نام احمد صلی اللہ تعالی وسلم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. یہ ہے بشارت سورہ صف کے اندر جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی. اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ خضر اور نقیب انا دے، موسیٰ خضر اور نقیب انا دے، اگے بجن رائی او سلطان محمد والی، او سلطان محمد والی، او مرسل اور سپاہی. فرماتے ہیں یہ جتنے پہلے رسول اور نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبریاں دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ میرا آخری نبی، شان والا نبی، اس کی شان کیا ہوگی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں اپنے اس محبوب کو، میں رب العالمین ہوں، میں نے اپنے محبوب کو جس طرح میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کہ موسیٰ خضر سارے کے سارے نبی رسول اللہ کی آمد کی خوشخبریاں دینے والے ہیں، اپنی اپنی امتوں کو بتانے والے ہیں کہ اے ہماری امتوں، ہمارے بعد وہ رسول آنے والا ہے، وہ رسول آنے والا ہے کہ جو ہماری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا اور ہمارے پر جو نازل کتابیں ہوئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیو، اللہ فرما رہا ہے تم میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. اگر تمہارے دور نبوت، تمہارے دور رسالت میں میرا محبوب آ جائے تو پھر کلمہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں، پھر یہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں حدیث سنا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں.
نمبر 3 پہ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِی، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے مجھے جنتے وقت، جب میں اپنی ماں کی گود میں آیا، جو انہوں نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، ان کے بطن اطہر سے ایک نور نکلا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتے ہیں خَرَجَ مِنِّی نُورٌ، مجھ سے نور نکلا۔ خدا فرمایا قَدْ جَاءَکُم مِّنَ اللَّہِ نور، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ حضرت جابر کو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں، اور یہ ساری والخلق کلہم من نوری، ساری مخلوق جو ہے وہ میرے نور سے پیدا کی ہے۔ اور سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، فرمایا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے بطن اطہر سے جب سرکار تشریف لائے تو اس وقت ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ملک شام کے محلات۔ مسلمانوں، آپ اس مسجد کے ہاؤس کے اندر ہیں، آپ باہر دیکھ سکتے ہیں دیواروں کے پاس کوئی ہے آپ کے پاس پاور، یا اوپر والے حال میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھت ہے، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نور فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے حجرے میں، بند حجرے میں، اس کی چھت بھی تھی، اس کے پلر بھی تھے، اس کی دیواریں بھی تھی، ڈور بھی بند تھی، اس بند کمرے کے اندر جب نور مصطفیٰ آیا تو اس طرح روشن ہو گیا، دیواریں سے چلنی ہو کے نور ہے، وہ ملک شام کے محلات کو دکھا رہا تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا آمنہ اللہ نے تجھے وہ فرزند عطا کیا ہے کہ جس کے نور کی پہلی لہر تو قصور شام پہ پڑی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا دنیا کا کوئی معلوم خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پورے وقت کے اندر دیکھ لیں، کسی شہر کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہر جگہ مومن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے موجود ہے۔ مسلمانوں، یہ سرکار کا میلاد ہے، میلاد سننا سنانا یہ بہت ضروری ہے، لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، نماز فرض ہے، نمازی بنو، اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ، اپنی فیملی کو نمازی بناؤ۔ جب ہم نمازی بن جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ اسلام ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ نمازی بنو، اپنی فیملیوں کو بناؤ، یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اہم میسج ہے۔ آخری بات یہ میں نے عرض کرنی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ بہت پھیل رہا ہے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، وہی دوست، وہی بزرگ، وہی بچہ مسجد میں آئے جس کی صحت کمپلیٹ ہے، جس کی صحت میں ذرا بھی کوئی خرابی ہو، پلیز وہ گھر میں رہے۔ اور اسی طرح جن جن گھروں کے اندر میں ابھی انشاءاللہ دعا کروں گا، کچھ ہمارے نمازیوں کو کرونا ہو گیا ہے، ان کی شفا کی دعا کروں گا، لیکن اسی طرح جو ہمارا جلسہ اس سنڈے کو ہو رہا ہے میلاد شریف کا، اس میں چونکہ آپ نے بچے، لیکن وہ بچہ ساتھ لائیں جو بالکل کمپلیٹ صحت مند ہو، کسی بچے کو یا کسی نوجوان کو بیمار کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کرونا کی بلا کو ہم سے دور فرمائے۔